اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب حضور اقدس دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس و جلیہ عقیدت پہ کرم دباد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے برائی اور نیکی۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور تعاون کرو نیکی اور تقوی دے واسطے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور نافرمانی دے واسطے تساں تعاون نہیں کرنا، یعنی کہ برائی دا وسیلہ نہیں بننا، برائی دا سبب نہیں بننا۔ تواڈے تو کوئی برائی شروع بھی نہیں ہونی چاہیے اور تواڈی وجہ دے نال کسی بھی برائی نو فائدہ بھی نہیں پہنچنا چاہیے۔ اور ایسے ہی نیکی کوشش کرو کہ کوئی نہ کوئی نیک کام تواڈے تو شروع ہو جائے، کہ تواڈے نام تے کوئی ایسی نیکی رہ جائے کہ جو چلتی رہے، کوئی ایسا نیک کام کر جاؤ کہ جو ہمیشہ چلتا رہے، یا کسی ایسے نیک کام دے واسطے تعاون کر جاؤ کہ جڑی نیکی چلتی رہے، وہ نیک کام جاری رہے جس کے نال تانوں فائدہ پہنچتا رہے۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ نیکی دے واسطے تعاون کرنا ہے اور برائی دے واسطے تعاون نہیں کرنا۔ نیکی دے واسطے کوشش کرنی ہے اور برائی دے واسطے کوشش نہیں کرنی۔ نیکی دا وسیلہ بڑھنا ہے اور برائی دا وسیلہ نہیں بڑھنا۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ فرمایا اور ایمان لے آؤ اس کلام دے اتے جیڑا کلام اساں نازل فرمایا ہے، اور وہ کلام کوئی عام کلام نہیں، وہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں۔ فرمایا وہ کتاب تمام کتاباں دی سردار ہے، وہ کلام تمام کلاماں دا سردار ہے، اور وہ کلام ایسا کلام ہے جو رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام دے قلب اطہر دے نازل فرمایا ہے، اور فرمایا وہ کلام ایسا کلام ہے مصدقا لما معکم، اس پہلے جتنے بھی سابقہ کلام آئے نے، سابقہ کتاباں آئیاں نے، سابقہ صحیفے آئے نے، انہاں ساریاں کتاباں اور صحیفیاں دی ایک کلام تصدیق فرماتا ہے۔ تصدیق فرمانا، جب تک کسی بھی کلام دی کسی بھی چیز دی تصدیق نہ ہوئے انی دیر تک وہ چیز اپنے مقام اور منزل نو نہیں پا سکتی۔ اسا کوئی بھی کام کرانا ہوئے تو دنیا دے جو تصدیق ہے وہ ضروری ہے۔ عام لفظ اسی انہوں تصدیق کہنے ہاں، اور جدید لفظاں دے جو سنو اسی ویریفیکیشن آکھنے ہاں۔ تو جدوں تک کسی بھی چیز دی ویریفیکیشن نہیں ہوندی اونی دیر تک نہ وہ چیز مکمل ہوتی ہے اور نہ وہ چیز اپنے مقام کو پا سکتی ہے۔ اساں اگر اپنے بچے دا نام داخل کرانا ہوئے تو ان دی جمن پرچی دے واسطے بھی ویریفیکیشن ضروری ہے۔ اسی مور لواواں گے تو جا کے جمع کراواں گے تو وہ ساڈا فارم ہوئے گا،
ایسے ہی اسی شناختی کارڈ بنانا ہے، اندر واسطے ویریفیکیشن ضروری ہے۔ اگر وہ ویریفائی نہیں ہوتا تو نہ جمن پرچی بن سکتی ہے، نہ پیدائش سرٹیفکیٹ، نہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ، نہ شناختی کارڈ، نہ اس کے علاوہ پاسپورٹ، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ضروری ساڑیاں چیزاں نے یا کاغذات نے، جب تک انہوں دی ویریفیکیشن نہ ہوئے تب تک انہوں دی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ایک دنیا دے ساڈے نال وہ چیزاں نے جڑیاں ہو رہی ہیں اور انہاں دے بغیر ساڈا گزارا بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی ایک نمبر ہی چلانا ہے، تو جب تک اس نمبر دی ویریفیکیشن نہیں ہوئے گی اسی جا کے انگوٹھا نہیں لاواں گے تب تک ساڈے نام دے ساڈا نمبر نہیں چل سکتا۔ سم ہے ایسی چلانی ہوئے آدھے نام دے نہیں چل سکتی جب تک کہ وہ بندہ جا کے اپنا انگوٹھا نہیں لاوے گا۔ یہ انگوٹھا لانا کیا ہے؟ یہ تصدیق ہے، یہ ویریفیکیشن ہے۔ جب ویریفیکیشن ہو جائے گی تو تہاڈا نمبر تہاڈے نام تے ایکٹیو ہو جائے گا، وگرنہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی لین دین کرنا ہے، کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہے، پیسے کرنے نے، منگوانے نے، تو جب تک ویریفیکیشن نہیں ہوئے گی تب تک تسی نہ پیسے بھیج سکتے ہو نہ تسی انہاں نوں وصول کر سکتے ہو۔ دنیا دے رہ کے جتنے بھی ساڈے کام نے جب تک انہاں دی تصدیق نہ ہوئے، یہاں تک کہ اسی ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں تو اگر ان کی سیان نہ ہوئے تو جن کی سانو سیان نہیں ہوتی کوئی قدر نہیں۔ کوئی کتنا بڑا ہی بندہ کیوں نہ ہوئے، کوئی بڑا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہوئے، کوئی ملک کا بڑا بڑا نمائندہ کیوں نہ ہوئے، بڑا بڑا عالم دین کیوں نہ ہوئے، بعد میں کوئی بڑا بڑا اللہ دا ولی کیوں نہ ہوئے، اگر سانو ان کا پتہ ہی نہیں بھی یہ کون ہے تو ساڈے واسطے وہ عام ہی ہے۔ ساڈے واسطے وہ عام ہے۔ جدو سانو پتہ لگے گا کہ فلاں ہے پھر اسی اسی ٹائم وہ وہی رویہ اختیار کریں گے جو اس کے شان ہے۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جڑی یہ کتاب یعنی قرآن مجید ہے یہ پہلیاں کتاباں دی تصدیق فرماندی ہے۔ تو ایک کتاب دی جڑی شان ہے قرآن پاک دی عظمت اور شان نو بیان کرنے دے واسطے، اس نو تواڈے سامنے پیش کرنے دے واسطے میں تمہیں مثالاں دتیاں نے کہ اس کتاب دی قرآن پاک دی عظمت اور شان نو پہچانن دے واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کتاب ہے جڑی سابقہ کتاباں دی تصدیق کرتی ہے، اور اگر یہ انہوں دی تصدیق نہ کرے یا اس نے انہوں نے تصدیق نہ کیتی ہوتی تو انہوں کتاباں وہ شان اور مقام کدے بھی نہیں ملنا سی جو اللہ نے انہوں نے عطا فرمایا ہے، کیونکہ تصدیق اس نے کیتی ہے۔ اور ساڈا جڑا نبی ہے، ساڈا نبی سابقہ نبیاں دیاں نبوتاں دی تصدیق فرمان والا ہے۔ یہ ساڈے نبی دی یہ شان ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ میرا محبوب مصدقن تصدیق کرنے والا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ نبیاں اور رسولاں دی نبوت اور رسالت کی تصدیق فرماتا ہے، اور اس دے محبوب دی کتاب یعنی قرآن پاک کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ایک کتاب پہلیاں کتاباں اور پہلے صحیفہ کی تصدیق فرماتا ہے۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وآمنوا بما انزلت، ایمان لاؤ اس کتاب تے جو میں نازل فرمائی ہے، اور فرمایا وہ کتاب کی شان ہے کہ وہ کتاب تصدیق فرمان والی ہے۔ فرمایا بلا تکونوا اول کافر بہ، اور تسی نہ ہو جاؤ سب تو پہلا انکار کرنے والا، یعنی کہ نہ بنو کسی بھی برائی دا سبب۔ کفر ہے، شرک ہے، مخالفت ہے، منافقت ہے، فرمایا تسی اس دا پہلا انسان نہ بنو، اولا کافر، سب تو پہلے انسان، سب تو پہلا انکار کرنے والا نہ بنو۔ ولا تشتروا بیااتی، اور میریاں آیتاں نو کم قیمت دے فروخت نہ کرو، سامان قلیلاً تھوڑی جی قیمت پیچھے میری آیتاں نہ بیچو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور میرے کو ڈرو۔ خالق کائنات نے کلام نازل فرمایا، رعایت نازل فرمائی ہے، اور یہ مخاطب نے بنی اسرائیل اور خصوصاً یہودی اور اس طرح دیگر اہل کتاب، خالق کائنات نے انہوں نے مخاطب فرمایا، اور انہوں نے اس مخاطب دی اور اس آیت دی وجہ کیا ہے؟
وہ یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اللہ نے توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، فرمایا میں اللہ کا نبی ہاں، اللہ نے مینوں رسالت عطا فرمائی ہے، تو آپ کا جو چرچا ہے وہ ہر جگہ تے عام ہو گیا، چاہے کوئی آپ کا مخالف ہے، چاہے کوئی آپ سے منن والا ہے، لیکن ذکر آپ کا ہر طرف ہو گیا۔ اب لوگ اپنی اپنی سوچ، اپنی فکر کے مطابق، اپنے علم کے مطابق ہر کوئی اس گل پہ غور کرتا پیا ہے کہ ویکھیے تو صحیح بھی واقعہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، یا جو یہ دعویٰ کرنے والا ہے اس دعوے کی کوئی دلیل بھی ہے، بنیاد بھی ہے، یا ویسے ہی ہے۔ تو جب بھی کوئی بھی خبر پھیلتی ہے تو سنن والا اس خبر کے بارے ضرور جاننے کی کوشش کرتا ہے، بھاوے وہ سچی ہوئے تو بھاوے وہ جھوٹی ہوئے، ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو جانا۔ اب جڑے یہودی نے جدو یہاں تک یہ پیغام پہنچیا تو جڑے عوام نے یہودیاں دے انہوں نے علماء دے نال جا کے رابطہ کیتا، اور انہاں عالماں دے وچ اس وقت جڑا سب تو بڑا عالم سی یہودیاں دا، بنی اسرائیل دا، وہ کعب بن اشرف ان کا نام ہے، اور اس بندے دا یہ طریقہ کار سی کہ لوگاں دے نال کاروبار دے وچ، تجارت دے وچ، انہاں دے دکاناں دے وچ، انہاں دے مال دے وچ اس نے اپنا منافع رکھیا ہویا سی۔ کسی دی وائی ہونی ہے تو وہ بھی انہیں حصہ ملنا ہے، کسی کا جانور ہے تو بھی حصہ ملنا ہے، کسی دی اور کوئی فصل ہوئی ہے، کسی نے کوئی چیز اگائی ہے، کسی نے کوئی تجارت کیتی ہے، تو جس نے جدوں بھی کوئی منافع اس نے کمانا ہے اندر ان کا حصہ ضرور ہونا ہے، انہیں آ کے دینا ہے، اور اس نے پھر اس سے عیش و عشرت کرنی، اور اس کا جڑا کام ہے وہ اچھا چل رہا ہے۔ اب جب ان تک یہ خبر پہنچی اس نے سوچا بھی اگر سارے لوگوں کو پتہ لگ گیا بھی نبی سچا ہے تو پھر انہوں نے جا کے وہ کلمہ پڑھنا ہے، تو جدو انہوں نے جا کے وہ کلمہ پڑھیا تو ساری دکانداری ختم ہو جانی ہے۔ تو ہوں یہ حل کی ہے، اس نے وہ جڑیاں چیزاں وہ جڑے آقا علیہ السلام کی شان دے وچ بیان سن انہوں کتاب دے وچوں نکال دیتا، ختم کر دیتا، اور پھر اس نے یہ سوچا کہ تو میں کڈیا ہے تو علماء تو اور بھی ہیں چاہے چھوٹے ہی نے، اس نے اس سلسلے کو تکمیل دین دے واسطے سارے جڑے یہودی علماء نے انہوں نے اکٹھا کیتا، انہوں نے اکٹھیا کر کے انہوں نے دعوت کی، انہوں نے کھلایا پلایا، تواضع کی، اور پھر انہوں نے یہ آخیا کہ ہن میں تسی دسو کہ جڑا آخری نبی ہے ان دے بارے اپنی کتاباں دے وچ کی ذکر آیا ہے، تو انہوں نے دسیا کہ اے صفات بھی ہے، آ صفت بھی ہے، آ صفت بھی ہے، آ صفت بھی ہے، ساریاں حضور نے صفتاں بیان کیتیاں۔ اس بندے نے بڑا وٹ لگیا بھی یہ تو ساری حقیقت کھول دے پے نے۔ اس نے آخیا بھی اگر تسی یہ گلاں مینوں نہ بیان کرتے اور یہ جہاں صفتاں نے تسی اگر چھپا لیندے تو میں تواڈے واسطے بڑا انعام رکھیا سی، میرے کول تواڈا بڑا انعام سی، لیکن تسی انعام دے مستحق نہیں بنے۔ انہوں نے لالچ انسان کی کمزوری ہے، پیسہ، انہوں نے آخیا کہ اسی تو تحقیق ہی نہیں کی، تو ویسے بائی طرح گل کی ہے، سانو تحقیق تو کر رہن دیو۔ انہیں آخیا کہ ٹھیک کرو تصدیق۔ انہوں نے پھر بیٹھے مشورہ کیتا، انہوں نے بھی ارادہ کیتا بھی آپ اس چیز کو ختم کریے اور روپیہ پیسہ ہے تو حاصل کریے۔ انہوں نے آخیا جی کوئی حضور کی گل نہیں آئی، کوئی صفت نہیں آئی، تو جہاں کوئی دجال دیاں اس طرح کی روایتاں نے انہاں ساریاں لا کے اتنے شامل کر دیتا، وہ چیزاں وچوں کتاباں تے کڈ دتیاں۔ جدو انہوں نے آ کے پھر یہ خبر دیتی، دسیا، بڑا خوش ہویا، اس نے انہوں نے بھی انعام دیتے، اور انہوں نے ذہن کہ ہوں ساری دکانداری میں کوئی خطرہ نہیں، کہ ساری عوام تک جدو حق جائے گا ہی نہیں، جدو انہوں نے حق کا پتہ ہی نہیں لگنا تو حق کو منن گے کیویں؟ تو انہوں نے اپنی طرف یہ ساری کوشش کر لی۔ تو خالق کائنات نے اس وقت قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا یاد رکھو اور غور دے نال سنو، وآمنوا بما انزلت، ایمان لے آو اس کتاب تے جڑی میں نازل فرمائی ہے۔ اور یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں، یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو کتاب پہلیاں کتاباں دی تصدیق فرماندی ہے۔ جہڑیاں کتاباں تواڈے کول نے یہ تواڈیاں کتاباں دی بھی تصدیق فرماندی ہے، اور فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سارے تو پہلے
یعنی انکار کرنے والے وچوں جڑے سارے تو پہلا بندہ ہے وہ نہ بنو، کیونکہ جدو تسی بھی کسی برائی دا یا کسی بھی بری چیز دا آغاز بنو گے، ان دا سبب بنو گے، تو پھر تواڈے واسطے وہ زیادہ ببال ہوئے گا، تواڈے واسطے زیادہ پریشانی ہوئے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھو وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور جہڑیاں میریاں آیتاں نے انہوں نے تھوڑی جی رقم دے پیچھے فروخت نہ کرو۔ اب جتنا بھی سونا چاندی روپیہ پیسہ کیوں نہ آ جاوے، انہوں نے کتنا ہی کیوں نہ کما لیا، لیکن آخرت دے اگے اس دنیا دے مال و متاع دی کوئی قدر و قیمت نہیں، کوئی منزل نہیں، کوئی مقام نہیں۔ یہ تو عارضی ہے، ہر چیز فانی ہے، کتنا بھی انسان دے کول کیوں نہ ہوئے، انسان جو استعمال کر گیا کھا گیا باقی تو سارا چھوڑ گیا، چاہے وہ اربا خربا کا مالک ہی کیوں نہ ہوئے، نال تو کوئی نہیں رہ کے جاتا۔ تو فرمایا کہ انسان نو تا اوندی حاجت ہے جڑا اس نے کھانا ہے یا پہننا ہے، تو باقی تو سارا موجود ہی ہے، جمع ہی ہے، ایک نام ہی ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا دی تھوڑی جی قیمت پیچھے حق کو نہ چھپاؤ، میرے محبوب دی نات کو نہ چھپاؤ، اور جو میرے محبوب دی شان ہے انہوں کھل کے بیان کرو، لوگاں تک پہنچاؤ، اور اگر تواڈے پہنچ پان دے نال تواڈے حقیقت تو پردہ ہٹان دے نال لوگ حق کو پہچان گئے، تانوں اوندا بھی نفع حاصل ہوئے گا، کیونکہ تواڈی وجہ دے نال اگر کوئی نیکی پھیلے گی تو تانوں اوندا اجر و ثواب ملے گا، اور اگر تواڈی وجہ تو کوئی برائی پھیل گئی تو تانوں اس جو برائی ہے اس برائی دے گناہ دے وچ تسی برابر دے ذمہ دار ہو گے۔ اور فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور میرے کو ڈرو۔ خلق کائنات کے دوسرے مقام دے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے دے نال تعاون کرو، برائی اور نافرمانی دے واسطے ایک دوسرے دے نال کدے بھی تعاون نہ کرو، اور اللہ کو ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ جڑی آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ میں خلق کائنات نے سانو 4 پیغام عطا فرمائے نے۔ ایک ہے کہ جو تانوں دین مل گیا ہے اس دین تے ایمان لیاؤ، اور پھر اس دین دی پیروی کرو۔ جو دین حضور آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانو عطا فرمایا ہے، جو بیان فرمایا ہے، جو دین ساڑھے تک پہنچیا ہے، اس دین تے ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور اس دین دے مطابق زندگی گزارنا بھی ضروری ہے۔ اور خالق کائنات نے پھر دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ تسا کدے بھی کسے برائی دا سبب نہ بنو، کسے برائی دے پھیلن دا سبب نہ بنو، کسے برائی دا پیشوا نہ بنو، کہ تواڈی وجہ تو کوئی برا کام جڑا ہے وہ پھیلنا نہیں چاہیے۔ اگر تواڈی وجہ تو کوئی برا کام پھیل گیا تو پھر تسی ان دے وچ برابر دے شریک ہو گے۔ حضور اقدس عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ذیشان ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی نیک کام دا آغاز کرے، اب جب تک وہ نیک کام چلتا رہے گا اور اس نیکی تے جتنے لوگ عمل کرن گے انہاں ساریاں دے برابر اللہ تعالیٰ اس نیک کام دا آغاز کرنے والے نو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جیڑا بندہ کسی برائی دا آغاز کرے اور جیڑے بندے تو کسی برائی دی ابتدا ہو جائے، جب تک وہ برائی چلتی رہے گی اور لوگ اس برائی دے وچ مبتلا ہوندے رہیں گے، تب تک انہاں سارے لوگاں دے برابر ان دے اعمال نامے وچ برائیاں لکھدیاں رہنیاں، انی دیر تک جب تک وہ برائی چلتی رہے گی ان دے نامہ اعمال دے وچ برائیاں دا اضافہ ہوتا رہے گا۔ مثال دے طور پہ ایک بندہ مسجد بنا جاتا ہے، اب جب تک وہ مسجد قائم ہے اور جب تک اس مسجد وچ لوگ آتے رہیں گے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، تلاوت کرن گے، درود پاک پڑھن گے، نماز پڑھن گے، اس مسجد وچ آ کے اللہ کا ذکر کرن گے، تو جنی دیر تک وہ مسجد وچ اللہ کا نام ذکر ہوتا رہے گا، جتنے لوگ آ کے اوتھے اللہ کا ذکر کرن گے، جس نے بنائی ہے اللہ انہاں دے برابر اس نو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جڑے آ کے نیکیاں کرتے نے انہاں دی نیکیاں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئے گی۔ اور اگر کوئی بندہ برائی دا اڈا کھول کے چلا جائے
تو جب تک وہ قائم رہے گا اور جتنے لوگ اتنے آتے رہیں گے اونی دیر تک انہوں دے اعمال دے برابر اس بندے دے نامہ اعمال دے جو برائیاں شامل ہوندیاں رہیں گیاں۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، کہ وہ شخص جس بندے نو ان کا نامہ اعمال کھبے ہاتھ دے وچ پڑھایا جائے گا۔ جب دنیا تو جانا ہے اور آخرت دے واسطے اسا اٹھنا ہے ادو جڑے ساڈے نامہ اعمال دیاں کتاباں نے ساڈے ہتھی پکڑائیاں جا رہی ہیں۔ ہر بندے دی جڑی اعمال نامے دی کتاب ہے انہوں پڑھائی جانی ہے۔ کوئی ایسے ہون گے جنہاں نو سجے ہاتھ وچ پڑھائی جائے گی، کوئی ایسے ہون گے جنہاں نو کھبے ہاتھ وچ پڑھائی جائے گی۔ تو اب جڑے بندے دے سجے ہاتھ وچ نامہ اعمال آ گیا ہے وہ تو خوش ہو گیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جس بندے نو نامہ اعمال سجے ہاتھ وچ مل گیا ان دا حساب آسان ہو گیا اور وہ نامہ اعمال لے کے واپس آئے گا اپنے اہل خانہ دی طرف، یعنی جڑے ہوندے اتنے جاننے والے رشتہ دار ہون گے انہاں ادھر لوٹ کے آئے گا اور خوش ہو کے آئے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے اہل خانہ دی طرف لوٹ کے آئے گا اور ہنستا ہوا آئے گا، مسکراتا آئے گا، مسرور آئے گا، کیونکہ انہوں پتہ لگ گیا ہے کہ میرا جڑا حساب ہے اور سوکھا ہو گیا ہے، میرا اعمال نامہ سجے ہاتھ جا گیا لہذا اور میں کامیاب ہوں۔ اور وہ بندہ کہ جس بندے نو نامہ اعمال اندے کھبے ہاتھ وچ پکڑایا جائے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس بندے دا نامہ اعمال اندے بائیں ہاتھ وچ پکڑایا جائے گا، جدوں اندے ہتھی نامہ اعمال آئے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ آکھے گا کاش ایک کتاب مینو پڑھائی نہ جاندی، کہ نامہ اعمال میرے ہاتھ وچ ہی نہ آندا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور کاش کہ ایسا ہوتا کہ کدے میرے کو حساب لیا ہی نہ جاتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اور آکھے گا کہ کاش کہ جدوں میں دنیا تے موت آئی سی میں مریا سا میں اتھے ہی ختم ہو جاتا، میں بالکل ہی مر جاتا، میرا سب فیصلے اتھے ہی ختم ہو جاتے، میرا نام و نشان تک مٹ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرمایا ہے یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا انا انذرناکم عذابا قریبا۔ خالق کائنات نے فرمایا اساں تانوں قریب دے عذاب دے کولوں ڈرا رہے ہیں، یعنی عذاب جو ہے وہ بڑا قریب ہے اور اسی دانوں دے تو ڈرا رہے ہیں۔ جدو قیامت کا دن آئے گا پھر جدو آدمی ویکھے گا اپنی آنکھاں دے نال جو نے اپنے ہتھاں دے نال اگاں بھیجیا ہوئے گا، جو اپنے ہتھاں دے نال دنیا تے رہ کے اگاں بھیجیا ہے وہ اتنے جا کے اپنی آنکھاں دے نال ویکھے گا۔ جدو کافر نے ویکھنا ہے وہ آکھے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوندا، کاش کہ میں کدے انسان بنے ہی نہ ہوندا، میں کدے دنیا تے آیا ہی نہ ہوندا، میرا کوئی نام و نشان ہی نہ ہوندا تاکہ آج میں نے حساب نہ دینا پہندا۔ لیکن چونکہ اللہ نے تیری وجود عطا کیتا ہے پھر اس تیرے وجود دے اتنی تیرے اوپر ذمہ داری ہے اور تیرے کو حق اور باقدر سب کچھ واضح ہو گیا، تو پھر تیرے دے یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ میں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اور اگر تو فیصلہ نہیں کیتا تو پھر تیرے واسطے پریشانی کا سبب ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا پھر وہ بندہ آکھے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ میں ادو ہی ختم ہو جاتا جدو مینوں موت آئی سی، ما اغنا عنی مالیہ، اور میرا مال و متا دنیا کی ہر چیز تو اتھے ہی رہ گئی اور میں نے میرے مال نے میری جائیداد نے کوئی نفع نہیں دیتا، حالانکہ انی سلطانیہ، اور میری بادشاہی بھی ختم ہو گئی، میری بادشاہی میری طاقت میرا زور میرا سب کچھ ختم ہو گیا، آج نہ میرے کو کوئی مال ہے نہ میرے کو کوئی طاقت ہے نہ میں کچھ کر سکنا وا، آج میں مجبور ہو گیا وا
لاچار ہو گیا ہاں اور میرے نکلن کا بھی کوئی رستہ باقی نہیں ہے۔ خلق کائنات نے ارشاد فرمایا، اللہ فرمائے گا خذوہ فغلوہ، اللہ فرمائے گا انہوں پکڑ لو اور انہوں بند دیو، ثم الجحیم صلو، اور پھر انہوں دوزخ دے وچ سٹ دیو، ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکو، اور انہوں ایسی ذرا دے نال مارو جڑی 70 ہاتھ لمبی ہے، 70 ہاتھ لمبی ذرا ہے جس دے نال انہوں ماریا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہو کانا لا یؤمن باللہ العظیم، اے او بندہ ہے جڑا عظیم رب تے ایمان نہیں رکھدا سی، انہوں چاہیے سی اللہ تے ایمان لیا، اللہ دے رسول تے ایمان لیا، اللہ تعالیٰ دے احکامات کو منتا اور انہوں دے مطابق زندگی گزارتا، لیکن اس نے ایمان نہیں لیا، ان دے ایمان نہ لان دی اے سزا ہے، انہوں جہنم دے وچ ڈال دیتا جائے۔ خلق کائنات نے اس آیت دے وچ سانوں یہ پیغام دیتا ہے، فرمایا کہ کدے بھی دنیا دے بدلے دین نو فروخت نہیں کرنا، چاہے جو بھی ہو جائے، جب کتنی مرضی مشکلات کیوں نہ آ جان، لیکن انسان نے اپنی جو بنیادی عقائد نے، اپنی جو ایمان ہے، اپنی جو اصل ہے، اس کو کدے بھی ترک نہیں کرنا۔ فرمایا کہ دین دے بدلے تو دنیا نہیں خریدنی، کہ دین دے کے دنیا خرید لویں، ہدایت دے کے گمراہی خرید لویں۔ خلق کائنات نے ارشاد فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، کہ وہ لوگ نے کہ جنہوں نے ہدایت دے کے گمراہی خریدی ہے اور بخشش دے کے عذاب خریدیا ہے۔ یعنی کہ دنیا کیا ہے؟ ایک بازار ہے اور ایک دنیا میں ہر بندہ سودا کر رہا ہے اور اپنے مالک دے نال کر رہا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ مومنہ دے نال تجارت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مومنہ دے نال تجارت کرتا ہے، بلکہ خالق کائنات نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تانوں ایسی تجارت کے بارے متنبہ نہ کراں جہی تجارت تانوں عذاب کو بچا لوے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فرمایا وہ تجارت یہ ہے اللہ تے ایمان لے آؤ، اللہ دے رسول تے ایمان لے آؤ اور اللہ دی راہ وچ جہاد کرو اپنے مال دے نال، اپنی جان دے نال، اے تواڈے واسطے بہتر ہے اگر تسی اس گل نوں جان لو۔ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اگر تساں اے تجارت کر لئی، اگر تساں اے تجارت کر لئی، اے سودا کر لیا اللہ دے نال، پھر اللہ تانوں انعام کیا دے گا؟ اللہ تعالیٰ تواڈے گناہاں نوں معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ تانوں جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تانوں پاکیزہ پاک محل عطا فرمائے گا، جنت عدن عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا یاد رکھو یہ سب تو بڑی کامیابی ہے، جس بندے نے یہ تجارت کر لی وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ اس نے سارے تو بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ تو ناکام کیڑے ہوندے نے کہ جڑے ہدایت دے دیندے نے گمراہی لے لیندے نے اور عذاب خرید لیندے نے اور بخشش نو ضائع کر دیندے نے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کامیاب ہونے جڑے ہدایت بچا لیندے نے، ایمان بچا لیندے نے، باقی اگر سب کو جانتا ہے تو اس نو جاندی کرتے نے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر ایمان بچتا ہے تو ایمان بچا لو، اگر کوئی اور چیز جاندی ہے تو جان دیو۔ پیر صاحب آپ نے کیا کامل ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں کئی دفعہ کئی مشکل حالات آ جاتے ہیں تو انسان فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے دو چیزاں نے، ایک ہے انسان کی عزت اور ایک ہے انسان کی دولت۔ اگر کبھی ایسا ہوئے کہ ایک طرف تیری عزت ہے اور ایک طرف تیرا پیسہ ہے، دولت ہے، اگر تو چاہے کہ ایک شے بچانی ہے اور ایک جانی ہے
تو تو اپنی عزت بچا لے اور پیسہ جان دے، کیونکہ پیسہ تو پھر بھی آ جائے گا، اگر عزت چلی گئی تو پھر عزت دوبارہ خریدی نہیں جانی۔ اور فرمایا اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ایک طرف تیرا ایمان ہوئے اور ایک طرف تیری جان ہوئے، تو یا جان بچانی ہے یا ایمان بچانا ہے، تو فرمایا پھر ایمان بچا لے، جان نو جان دے، کیونکہ جان چلی گئی ایمان بچ گیا، اے ایمان تینوں کئی اور جانا عطا کر دے گا۔ تو یہ ہے خلق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میرے جڑی آیتاں نے، میرا جڑا پیغام ہے، اس نو تھوڑے تے روپے پیسے پیچھے فروخت نہ کرو، کیونکہ یہ اتنا سستا نہیں ہے، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، اس کی عظمت بہت زیادہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے شان بڑی عطا فرمائی ہے۔ تو خلق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تساں اپنی آخرت نو بچانا ہے، اپنے ایمان نو بچانا ہے اور حق نو بچانا ہے، اور باقی جو چیزاں نے انہاں ساریاں دی پرواہ نہیں کرنی۔ اگر حق بچ گیا، ایمان بچ گیا اور آخرت بچ گئی تو پھر انسان کامیاب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دے کول ایک بندہ رہندا سی، اور اس نے آپ دے کول دین سیکھنا اور کافی عرصہ آپ دے کول گزاریا، اور ایک دفعہ کہتا کہ حضور میں اجازت دیو کہ میں اپنے علاقے میں پھیرا ماریا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ چلا جا گیا، اور اسے جا کے لوگوں کو پیغام سنانا، لوگوں کہ میں آ گل بھی موسیٰ علیہ السلام کو سیکھی ہے، آ گل موسیٰ علیہ السلام نے کو سیکھی ہے، اور دل دے وچ لالچ آ گیا دنیا کا، لوگوں کو گلاں سنانیاں، لوگوں نے انہوں پیسے دینے، انہوں خدمت کرنی، اور وہ اسی ہی کام دے وچ پہ گیا کہ پیسہ کمانا شروع کر دیتا، دنیا کا لالچ آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کافی اس کا انتظار کیتا، ویکھیا، لیکن وہ بندہ نہیں آیا، پوچھا بھی لیکن کسی نے ان کی کوئی خبر نہ دیتی۔ تو آپ ایک دفعہ چلے اور آپ نے فرمایا کہ میں ویکھاں صحیح اس بندے نو کہ کدھر گیا ہے۔ تو آپ آئے نے تو ویکھیا کہ اگوں ایک آدمی آتا ہے اور اس کو ایک خرگوش ہے۔ تو آپ نے ان کو پوچھا کہ یار ایک فلاں آدمی جڑا ہے وہ نہیں نظر آ رہا، بڑے دن ہو گئے نے میرے کو پوچھ کے آیا اور پھر ملیا نہیں۔ اس آدمی دسیا کہ حضور جڑا وہ بندہ تسی تلاش کر رہے ہو ہے خرگوش وہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھی یہ خرگوش کیویں بن گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی اور فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام اس بندے دے دل دے وچ دنیا دی محبت آ گئی اور یہ دین دے کے دنیا دا مال پیسہ خریدن لگ پیا سی، میں ناراض ہویا اور میں اس انسان تو خرگوش بنا دیتا ہے کہ تو دین دی قدر نہیں کیتی، لیکن تو دنیا کمان دے واسطے اپنا جو دین ہے اس نے بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ خلق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تساں میرے دین نو، میری آیات نو تھوڑی قیمت دے فروخت نہیں کرنا، کیونکہ اللہ نے ان کی بڑی قیمت رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ دے نزدیک اس کلام دی، اس ایمان دی بہت زیادہ عظمت و شان ہے، اور اللہ نے انہیں بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضور آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمانے سے شان ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت دن ایک بندہ ایسا آئے گا جس بندے نے دنیا تے رہ کے کسی بھی برائی دی ابتدا کیتی ہوئے گی، دنیا تے رہ کے کوئی برا کام اس نے چلایا ہوئے گا اور نہ انہیں نیکیاں بھی کیتیاں ہون گیاں۔ جدو بندہ آئے گا تو ان کا نام لے کے اس کو بلایا جائے گا کہ فلاں بندہ جڑا ہے وہ اگے آ جائے، وہ آئے گا اور اس کو ان کا نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، وہ اپنا نامہ اعمال پکڑے گا اور حکم ہوئے گا کہ اس نے پڑھ، وہ پڑھنا شروع کر دے گا، نیکیاں والا حصہ وہ پڑھنا شروع کر دے گا، نیکیاں پڑھتا جائے گا کہ اے نیکی بھی میں کیتی ہے، آ نیکی بھی میں کیتی ہے، آ نیکی بھی میں کیتی ہے، ساریاں نیکیاں پڑھتا جائے گا اور دل دے وچ یقین ہو جائے گا کہ اینیاں میں نیکیاں کیتیاں نے تو میں اور پکا نجات پا گیا ہوں، اینیاں میرے کو نیکیاں نے اب مینوں کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن جدو پڑھتا پڑھتا اینڈ تے جاوے گا، ساریاں نیکیاں پڑھ لے گا تو اتنے لکھیا ہوئے گا ہذہ حسناتک وقد ردت علیک، اللہ کا فرمان ہوئے گا کہ اے ساریاں تیریاں نیکیاں نے اور اسی اے ساریاں تیریاں نیکیاں
تینوں واپس لوٹانے ہیں، جن کہتے ہیں کہ نیکی منہ تے وجے گی، اللہ فرمائے گا کہ تیریاں ساریاں نیکیاں تیرے منہ تے ماریاں نے، آج تیرے ایک بھی نہیں قبول کرتے، تو بندہ پریشان ہو جائے گا اور انتہائی پریشانی کے عالم میں بے چین ہو جائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ ان کتاب کا دوسرا حصہ پڑھ، جب پھر دوسرا حصہ پڑھے گا تو اندر گناہ ہون گے، نافرمانیاں ہون گیاں، پڑھتا جائے گا، پریشان ہوتا جائے گا، گھبرانا جائے گا، جدوں ساریاں پڑھ لے گا اینڈ تے لکھیا ہوئے گا ہذہ سیئاتک وقد ضعفت علیک، اللہ فرمائے گا کہ اے تیریاں برائیاں نے اور اسی تینوں تیری ہر برائی دے بدلے ڈبل عذاب دیاں گے، ہر برائی دے بدلے ڈبل عذاب دیاں گے، کیونکہ تو برائی دی وجہ بنیا ہے۔ خلق کائنات نے فرمایا سی کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری کے واسطے تعاون کرنا ہے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور دوسرا گناہ اور نافرمانی کے واسطے تعاون نہیں کرنا، لیکن تو اللہ دے حکم نو نہیں منیا، تو اللہ دے حکم کی خلاف ورزی کیتی ہے، لہذا پھر تیرا یہ انجام ہے۔ حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک مرتبہ ایک جگہ تو گزرے اور آپ نے عذاب قبر ملاحظہ فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے کئی مرتبہ عذاب قبر ملاحظہ فرمایا ہے، کافراں دیاں مشرکاں دیاں قبراں دے کولوں جدوں آپ گزرے نے آپ نے عذاب قبر دیکھا ہے، بعض دفعہ آپ نے اظہار فرمایا، بعض دفعہ آپ اتوں چلے گئے، کئی واقعات نے، لیکن یہ جڑا واقعہ میں تمہیں بیان کر رہا ہوں وہ ہے کہ آقا علیہ السلام دو مسلمانوں دیا قبراں تو گزرے، اور اس زمانے کے جڑے مسلمان نے وہ صحابی رسول نے، انہوں دی قبراں تو آقا علیہ السلام گزرے اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انہوں عذاب ہو رہا ہے۔ ایک دن متعلق آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی قبر نے اس نو پکڑیا ہے اور اس نو دبایا ہے اور اس کا جڑا جوڑ ہے وہ ہل گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، پھر دوبارہ اس کو زندہ کیتا گیا ہے، اور عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ اور یہ حدیث پاک کوئی ہے کہ جس میں آقا علیہ السلام نے ایک سبز رنگ دی جو ٹہنی ہے وہ منگوائی اور قبر دے اوپر لیا کے آپ نے رکھ دیتی، جتوں اسی قبراں تے پھل پانے ہاں یا سبز ٹہنی رکھنے ہاں یا گھاس لگانے ہاں، کیونکہ انہاں دی برکت دے نال جو قبر والا ہے وہ عذاب دے کول محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جڑی ٹہنی یا وہ پھول ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ ذکر دی برکت دے نال اتنے اللہ دی رحمت نازل ہوتی ہے، تو اس رحمت دے نال جو عذاب ہے وہ ہٹ جاتا ہے۔ اب اسی چیز سے مختصر کی گل ہے کہ اگر ایک قبر تے ٹہنی رکھ دیتی جاوے یا پھل رکھ دیتا جاوے، اس ٹہنی پھل دے حمد دے نال ذکر دے نال عذاب رک سکتا ہے، تو اگر ایک بندہ کھڑا ہو کے یا بیٹھ کے اتنے اللہ کا قرآن پڑھے تو عذاب نہیں رک سکتا، ٹہنی دے ذکر دے نال تو عذاب ہٹتا پیا ہے، تو ایک انسان ہوتے میں کہ اللہ کا قرآن پڑھتا پیا ہے تو کیا عذاب نہیں ہٹے گا؟ اگر ایک ٹہنی دے نال فرق پہنتا ہے تو پورے انسان دے قرآن دے نال بڑا فرق پائے گا۔ اس واسطے اگر سارے دنیا تو چلے گئے رہے تو انہوں نے قبراں تے جایا کرو اور اتنے جا کے قرآن بھی پڑھیا کرو، تاکہ تواڈے جان دے نال انہاں نوں فائدہ بھی ہوئے اور اللہ انہاں دے قبراں نوں اپنے نور نال روشن فرما دے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کرام نے عرض کی تھی حضور ان کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بندہ غیبت بیان کرتا سی، اور یہ بندہ دوسرا فرمایا کہ یہ پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتا سی، یعنی کتنے یہ سادے چھوٹے جے گناہ نے، ایک بندے نے قضاء حاجت کے واسطے گیا ہے، واش روم گیا ہے اور اس نے اپنا خیال نہیں کیتا کہ میں اپنے کپڑے بچانے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو یہ کتنا مشکل کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، بڑا آسان ہے، لیکن عذاب دیکھ لو قبر میں جا کے ہو رہا ہے، بڑا سخت آ رہا ہے۔ غیبت بیان کرنا، کسی سے برائیاں بیان کرتا رہنا، کسی کے بارے گلاں کرتے رہنا، ان انسان کو وقتی طور پر بڑا سکون ملتا ہے، حاصل کچھ نہیں ہوتا، لیکن عذاب بہت بڑا ہے۔ تو خالق کائنات کے محبوب نے فرمایا کہ اے دکھیاں نکیاں چیزاں نے، لیکن انہاں دا عذاب بہت بڑا ہے، لہذا اگر تساں چاہتے ہو کہ سانو ساڑی قبراں وچ عذاب نہ ہوئے، انہاں گناہاں دے کول بچ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دے کول بچ جاؤ۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی نے کہ جڑے کہتے ہیں جی قبر وچ کچھ نہیں ہونا،
تو قبر میں کچھ نہیں ہونا والی گل بھی جڑی ہے نا یہ صحیح نہیں ہے. قبر میں سب کچھ ہی ہونا ہے. جو انسان اس لے کے گیا ہے نا ان کے مطابق سب کچھ ہی ہونا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یا تو جو قبر ہے وہ جنت کے باغاں وچ باغ ہے یا دوزخ کے گڑھاں وچ گڑھا ہے. اب جویں دی بندہ تیاری کر کے گیا ہے اویں دے اون دے نال معاملہ ہوئے گا. خالق کائنات نے حضرت نوح علیہ السلام دی قوم دے متعلق ارشاد فرمایا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا. اساں انہاں دی قوم نو انہاں دے گناہاں دی وجہ تو غرق کر دیتا اور انہاں نو دوزخ دے وچ ڈال دیتا. تانوں سارے نوں پتہ ہے اجے قیامت آنی ہے. قیامت دے آن تو بعد جنتیاں جنت جانا ہے, دوزخیاں دوزخ جانا ہے. اور نوح علیہ السلام دی قوم اوتاں دی دوزخ وچ ہے. اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے اب وہ دوزخ کتنے بنی کھڑی ہے, قبر وچ ہی بنی پئی ہے. تو اب قبر جیڑی ہے اس کی فکر بھی ضروری ہے, اس کی تیاری بھی ضروری ہے, اور قبر میں حساب و کتاب بھی ہونا ہے اور جزا اور سزا بھی ہونی ہے. اگر نیک اعمال کر کے گیا تو پھر جیڑی جنت ہے جو قبر ہے وہ جنت کے باغاں وچ باغ ہوئے گا, اتنے اللہ دے رحمتاں ہون گیاں. اور اگر صحیح تیاری کر کے نہ گئے تو پھر جو معاملات نے وہ بدل بھی سکتے ہیں. تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہمیشہ اپنی زندگی کا معمول بنا لو, نیکی دے واسطے کوشش کرنی ہے, نیکی نو جاری کرنا ہے, اس نو چلانا ہے. جدوں بھی کوئی برائی دی بات آوے اودے نال کوئی تعامل نہیں کرنا, اس نو روکنا ہے. اگر روک نہ بھی سکو تو ان دے واسطے انہوں پھیلان دے واسطے یا انہوں تقویت دین دے واسطے تہاڈا کوئی ہاتھ نہیں ہونا چاہیے. دعا ہے اللہ تعالیٰ مدد توفیق عطا فرمائے. واخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین.